نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ یعنی یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک بہت اہم دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے اندر پھر 2 چیزیں ہیں، 2 صفات ہیں اللہ کی، رحمان اور رحیم۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 2 صفات کس میں ہیں۔ رحمان اور رحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں یہ 2 صفات موجود ہیں، یعنی اللہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور رحیم وہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ رحم کا۔ اعظم اور عظیم 2 لفظ ہیں، اسی طرح اکبر اور کبیر۔ اکبر کے معنی ہے بہت بڑا، اور کبیر یعنی اس سے بھی زیادہ بڑا۔ اب رحمان صفت جو ہے یہ اللہ کی عام صفت ہے۔ دنیا میں اللہ سب کے اوپر رحم کر رہا ہے، کافر کو بھی روزی دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی روزی دے رہے ہیں، یعنی اللہ اپنی تمام مخلوقات پر مہربان ہے، سب کے اوپر وہ رحم فرماتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس پر ایمان لا رہا ہے اور کون اس پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تمام مخلوقات کو روزی دے رہا ہے اور سب پر اپنی رحم دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق دیا، لیکن فرعون کا رزق بھی بند نہیں کیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رزق دیا، ان پر انعامات کی بارش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ابو جہل کو بھی رزق دیا جو اس کا نافرمان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف بھی دیتا تھا اور اس پر ایمان بھی نہیں لایا، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کا رزق بند نہیں کیا۔ یہی رحمان کی صفات ہیں۔ اگر بندے کا کوئی دشمن ہو تو اس کو 1 منٹ بھی نہ جینے دے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے اور اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ کچھ لگ جاتا تو پھر تو وہ کسی کو بھی جینے نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان یہ صفت عام ہے، اور رحیم یہ صفت خاص ہے۔ موت کے بعد، حساب کتاب کے بعد یہ صفت رحیم جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ مرتے وقت بھی اس رحیم صفت کی نسبت کلمہ نصیب ہوگا، اور قبر روشن ہو جائے گی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا
کہ قبر کو صرف مٹی کی ڈیری نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور وہاں اللہ کی صفت رحیم کام آئے گی۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحم کرے گا۔ حساب و کتاب کا وقت اتنا مشکل ہوگا، سورج کی تپش اتنی شدید ہوگی، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، ایک پاؤں اوپر اٹھے گا، ایک نیچے جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت اللہ کی یہ عظیم صفت ایمان والوں کے کام آئے گی۔ جنت کے اندر داخلے کے وقت یہ عظیم صفت ایمان والوں کے کام آئے گی۔ صفت عام اور صفت خاص، یہ دونوں صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہیں۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک وقت متعین کر کے پڑھنی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک وقت متعین کریں۔ 24 گھنٹوں میں یعنی رات ہو یا دن، کسی ایک وقت دن یا رات میں کوئی بھی ایک وقت وظیفے کے لیے متعین کریں، اور پھر اسی وقت پر روزانہ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کریں، اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ عمل صرف 10 دن کا ہے، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی دونوں صفات آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گی، رحمان والی اور رحیم والی۔ یہ بہت بڑی صفات ہیں، جس کو یہ دونوں مل گئی، یہ سمجھو کہ دنیا کے سارے خزانے اس کو مل گئی، اور آخرت کی ساری نعمتیں بھی اس کو مل گئی۔ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کا ایک افضل ترین وقت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے تہجد کا وقت۔ اگر آپ یہ وظیفہ تہجد کے وقت پڑھیں تو پھر ایسے سمجھو کہ سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس وقت بھی آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن پھر یہ خیال کرنا ہے کہ پھر روزانہ اسی ٹائم آپ کو کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر آپ روزانہ عصر کے وقت کریں تو آپ عصر کے وقت ہی اس کو پڑھیں، اور اگر 10-20 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کرنا پھر آپ نے عصر کو ہی ہے، یہ نہیں کہ ایک دن عصر کو اور دوسرے دن پھر آپ شام کو کریں۔ امید ہے کہ آج کا وظیفہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچتی رہے۔